دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے، پاکستان کا نہیں۔ بنیان مرصوص مارکہ حق میں کامیابی اللہ کی نصرت سے ملی۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں خطاب۔ سپہ سالار نے کہا کہ اسلامی ریاست میں جہاد کا حکم صرف ریاست دیتی ہے، کوئی فرد نہیں۔ جب کوئی قوم علم اور قلم چھوڑ دے تو جہاد فی الارض جنم لیتا ہے۔ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول۔ وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا، عسکری قیادت کا دفاع مشترکہ ذمہ داری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا کہ جب شہداء کا مذاق اڑائیں گے تو ان کی عزت کون کرے گا؟ وزیر اعظم کا کہنا کہ دوست ممالک پاکستان کی فتح کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان سے دہشت گردی کرنے والے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ انہوں نے علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ واریت کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نئے صوبے بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں اتفاق رائے موجود۔ نئے صوبے بنانے پر یکسر اختلاف رکھنے والے بلاول بھٹو بھی بالآخر مان گئے۔ جہاں اتفاق رائے ہے پہلے وہاں صوبے بنائیں۔ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی۔ آئین ایسی دستاویز نہیں جسے بار بار بدلا جائے۔ معیشت ڈنڈے سے نہیں چل سکتی۔ بلاول بھٹو کا کہنا کہ ملک میں 20 نئے صوبے بنانے سے پہلے جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہاں بنائیں۔ قومی اسمبلی میں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم ہو چکی، اب مزید کی گنجائش نہیں، 2 ترامیم کافی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتی ہے۔ اشیاء پر سیلز ٹیکس وفاقی حکومت کے پاس ہے، اسے صوبوں کو دے دینا چاہیے۔ ہمیں FPR کو ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس میں ہر صوبے کی نمائندگی ہو، جس سے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھے۔ ہم ہر چیز IMF پر نہیں ڈال سکتے۔ لاہور میں بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ فیڈرل بورڈ آف ریویو نے خاموشی سے اسلام آباد میں املاک کی قیمتوں پر نظر ثانی کر دی۔ نئے ہاؤسنگ منصوبوں پوش علاقوں E7، F7، F6 اور F8 میں ویلیویشن ریٹس میں نمایاں اضافہ۔ کچھ مقامات پر قیمتیں کم بھی کی گئیں۔ نئے نرخ فوری طور پر نافذ العمل۔ منصفانہ مارکیٹ ویلیو مقرر۔ FPR کا اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق FPR نے پراپرٹی کی ری ویلیویشن کرتے ہوئے رہائشی، کمرشل اور دیہی علاقوں کے لیے 68 مقامات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ان منصوبوں میں DHA، زرتاج ہاؤسنگ، گلبرگ، بحریہ انکلیو، گندھار سٹی، B17 بھی شامل۔ سیکٹوریل اسلام آباد جیسے E7، F6، F7 اور F8 میں ویلیویشن ریٹس میں نمایاں اضافہ۔ کچھ مقامات پہ قیمتوں میں کمی بھی کی گئی۔ FPR کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق غیر منقولہ جائیدادوں کی نئی
منصفانہ مارکیٹ ویلیو مقرر کی گئی۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں کی ویلیویشن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسلام آباد کی جانب سے نوٹیفائی شدہ نرخوں کے مطابق ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ خزانہ میں 88 غیر قانونی تقرریوں کا انکشاف، 44 کروڑ روپے کا نقصان، بھرتیوں کا پورا عمل خفیہ، اشتہار نہیں دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے محکمہ خزانہ میں 88 غیر قانونی بھرتیوں کا سنگین اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کے افسر اور اے جی آفس کے اہلکار غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث۔ دستاویزات سے معلوم ہوا کہ خزانہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے دور میں ڈرائیوروں، نائب قاصدوں اور سینیٹری ورکرز کی 88 بھرتیاں جعلی پوزیشن کوڈز پر کی گئیں۔ یہ متعلقہ اسامیاں نہیں موجود تھی اور نہیں متعلقہ اتھارٹی سے منظوری لی گئی، نہ بھرتیوں کے لیے کوئی اشتہار دیا گیا اور نہ کوئی کمیٹی قائم کی گئی۔ اب اس میگا اسکینڈل کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور اب کھیل کی خبریں۔ قومی گیمز کراچی میں سندھ کے لیے سوئمر حریم ملک کا گولڈ میڈل، پاک آرمی کے میڈلز کی سنچری مکمل۔ سندھ خواتین ہاکی میں حیران کن کارکردگی، واپڈا سے میچ برابر۔ ریسلر انعام بٹ گولڈ میڈل جیت کر مسلسل 18ویں بار نیشنل چیمپئن۔ پیراک حریم ملک نے 200 میٹرز بریسٹ اسٹروک میں گولڈ میڈل جیتا۔ یہ سندھ کا نیٹ بال کے بعد دوسرا گولڈ میڈل ہے۔ پاکستان آرمی کی پیراک جہاں آرا نبی اور بسما خان نے 2 گولڈ میڈلز جیت کر ڈبل کراؤن مکمل کیا۔ پاکستان آرمی نے مجموعی طور پر 71 گولڈ، 29 سلور اور 18 برونز میڈل جیتے۔ اس طرح میڈلز کی سنچری مکمل کر لی۔ خبر بصر کو سبسکرائب اور جوائن کر لیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہیں ہیڈ لائن نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔